یہ ہے اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت کر اور ہمیں رمضان تک پہنچا. یہ رجب ہے، اگلا شعبان ہے، اس سے اگلا رمضان ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان شریف سے ملاقات کا بہت اشتیاق رہتا تھا. میں نے بہت سے بزرگوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ رمضان شریف سے 5 مہینے پہلے دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان شریف عطا کر دے. شاید آپ میں سے کوئی آدمی ہوگا کہ جس نے دعا مانگی ہو، اے اللہ مجھے رمضان شریف عطا کر دے. آپ کہیں گے مولانا ابھی تو 1.5 پونے 2 مہینے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ 2 مہینے ہی. اگر ابھی سے دعا اور اس کی تیاری، ہماری بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بچوں کے ولیمے ہوتے ہیں، آپ اس کے بارے میں دیکھیں، اس کا آپ خیال کریں، سمجھے بات. دوسری بات اس سے ملتی جلتی یہ ہے، اپنے گھروں میں کوئی کتاب لے کر آؤ. یہ جلسے جو ہوتے ہیں ان سے ایک وقتی جوش پیدا ہوتا ہے. جو تسلسل کے ساتھ آدمی کام کرتا ہے اس سے گھروں میں دین آتا ہے. ابھی آپ رمضان شریف سے پہلے بھی اپنے کسی عالم سے مل کر کوئی کتاب رمضان شریف کے تعلق سے لاؤ اور اس کو آپ پڑھو. ابھی آپ نے سنا مولانا ابی اللہ صاحب کے بیان میں کہ علماء کرام کا درجہ یہ، ان کے چہرے کو دیکھنے کا ثواب یہ. جو رمضان کا مہینہ ہے وہ بھی اللہ کا مہینہ ہے، وہ شہر اللہ ہے. اپنے گھر میں کوئی کتاب لاؤ اور اس کتاب کو پڑھو، پتہ لگے کہ رمضان شریف کیا ہے. ہم لوگوں نے کیا سمجھا ہے کہ رمضان شریف عیدی دینے کا نام ہے. مرزا پور سے بھائی سوئیاں لیتے آؤ، کھجرے لیتے آؤ، اس کا نام رمضان ہے. بہت کسی نے کیا بھائی کپڑے بنا لو، مہندی لے آؤ، چوڑیاں لے آؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، یہ رمضان ہے. میں نے پڑھا پہلے بزرگوں کے بارے میں، کہتے تھے کہ آدمی بہت اللہ والا ہے. کہا اس کی کیا خوبی ہے کہ اس نے زندگی کے 50 رمضان پائے اور وہ سارے صحیح گزارے. اللہ والے جیسے کہتے ہیں اس آدمی نے 10 حج کر رکھے. بھائی یہ بات غور کرو، دیکھو ایک بات سنو کان لگا کر. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی عمرے پر جاتا ہے، اس کی پوری تیاری کرتا ہے، کپڑے آتے ہیں، بہت سی چیزیں آتی ہیں. اب لوگ علماء کو بلاتے ہیں کہ جی ذرا عمرے پر جا رہے ہیں، ذرا. وہ بیت اللہ ہے، مکہ المکرمہ، اللہ کا شہر ہے، قرآن پاک کا شہر. وہاں نیکی کا ثواب بڑھتا ہے. اور رمضان شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس زمانے وقت میں بھی نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اس کا خیال کرنا چاہیے. ایک بات اور سن لو کان کھول کر، علاقے کے لوگ بیٹھے ہوں گے یہاں پر. رمضان سے پہلے اپنے گھروں میں کسی عالم کو بلاؤ اور اپنے گھروں میں خواتین کے پروگرام کراؤ، عورتوں کے پروگرام کراؤ. آج عورتوں تک دین صحیح معنی میں پہنچتا نہیں ہے. کیوں؟ مائکوں کی آوازیں کم رہتی ہیں، مسجدوں کی اذان گھروں میں نہیں پہنچتی. کتاب ہوتی ہے وہ مسجد میں، اور جو کچھ مسجد میں ہوتا ہے عورتوں تک نہیں پہنچتا. اور جو حدیث شریف میں حضرت عائشہ سے فرمایا تھے آقا نے کہ اپنے گھر میں مسجد بنا لو، وہ ہمارے گھروں میں مسجدیں بھی نہیں رہی. پیارے آقا نے باقاعدہ بدھ کا دن متعین کر رکھا تھا عورتوں کے لیے. اپنے گھروں میں کوئی کتاب پڑھو اور عورتوں میں بیانات کراؤ. علماء کو ایک عالم کو بلاؤ، بس بغیر کھانے کے ٹائم پہ بلا لو، کوئی بات نہیں. معہد میں ہمارے استاد گرامی نے 8 مبلغ رکھ رکھے ہیں اسی کام کے لیے. اگر قاسم پور کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک وقت میں 8 جگہ بیان کرانا چاہتے ہیں تو 8 آدمی آپ کے آئیں گے. مولانا شاکر بیٹھے ہیں، یہ معہد کے رفیق ہیں، یہ مبلغ ہیں وہاں کے بہت اعلیٰ درجے کے، اس لیے ان کا پروگرام کراؤ. ہمارے بچوں کو نہیں پتا کہ شب قدر کی کیا دعا ہے، افطار کی دعا کا نہیں پتا ہمارے بچوں کو. اور مولانا ابی اللہ کی بات سے لگتی ہے کہ بات اور کہہ دوں، اس کی بھی تیاری کرو کہ رمضان میں عید میں اپنے بچوں کو پینٹ شرٹ بنا کرنا دو، کرتے پیجامے دو. اگر آپ نے مولانا ناظم ندوی صاحب کو بلایا ہے، قاری شہید کو آپ نے بلایا ہے، اور آپ سمجھتے کہ ہمارے مقتدیٰ ہیں، حقیقت میں ہمارے قائد ہیں، ہمارے رہنما ہیں، تو آپ ان کی ٹوپی دیکھو، ان کے چہرے دیکھو، ان کے کپڑے دیکھو.
اور اپنی بچوں کو فل آستین کے کپڑے بنا کر دو. اس فیشن کو چھوڑ دو کہ یہاں تک کے کپڑے آئیں گے. ہندوستان کی 12-13 لاکھ بچیاں مسلمانوں کی. آپ خوش ہوتے رہو اپنے ماحول میں کہ یہ ہے. دشمن کی محنت بڑی خطرناک ہے, آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. بہت منظم پلان ہے اور آپ کو برباد کرنے کی بڑی سازشیں ہیں. آپ اس کا اندازہ آپ سوچتے ہیں میرا تو پلاٹ ہے یار, میرے پاس تو کار ہے, میرا تو فلا ہے, میرے تو فلا جگہ پر کھیتی ہوتی ہے. آپ اس میں آپ نے سمجھا نہیں اس چیز کو. پیغمبر نے جو آخری وقت میں فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا, کہ میری آیتوں کو پہنچا دو ایک ہی بات کیوں نہ ہو. آج چند لوگ مسجدوں میں آتے ہیں, اعلان کرتے ہیں آئیں جماعت کا کام لے کر, کوئی بیٹھنے والا نہیں. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ لوگ بہت بزی ہیں. آپ سمجھتے جماعت والوں کا کام ہے. ہم نے اس کو اس طرح سمجھا تو حالات خراب ہو چکے. اس لیے کرنا چاہتا ہوں آپ اس کی فکر کریں. دوسری بات مجھے عرض کرنی ہے, یہ مدرسہ ہے ہمارا تجوید القرآن. یہ قاری سالم صاحب ہیں, یہ بچہ امان اللہ ان کا صاحبزادہ ہے, حافظ رحمت اللہ بیٹے ہیں, ہمارے بڑے ہیں, سرپرست ہیں. اس کے نانا ہیں, یہ بچہ مہاد میں پڑھتا ہے, المعہد الاسلامی. یہ قاری سالم صاحب ان کے داماد ہیں. یہ مدرسہ ہے, آپ کا مدرسہ ہے. اس مدرسے میں 20 بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا, 17 ناظرہ اور 3 حافظ ہوئے, اور ایک ان میں بیٹی بھی ہے, لڑکی ہے. یہ اس مٹی کا کمال ہے, اس مدرسے کا کمال ہے. جبکہ یہاں بہت آرام کے حالات نہیں. اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بہت راحتیں نہیں مدرسے میں, مگر اس تھوڑے سے وقت میں 20 بچوں کو قرآن پاک اس مدرسے نے دیا ہے. بہت اونچی بات. آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ یہاں سے نیت لے کر جائیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھائیں گے. میں گاؤں میں گیا بھی, اس گاؤں کے بڑے بڑے لوگ ہیں, عالم ہیں. حیرت ہوگی آپ کو, میں اس گاؤں کا نام نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو. اس گاؤں کا ایک بچہ بھی کسی مدرسے میں پڑھنے جانے کو تیار نہیں. میں اسکولوں کا مخالف نہیں ہوں, میں جس مدرسے سے جڑا ہوا ہوں وہ اس اسکولوں کا بہت بڑا داعی ہے. معہد نے اعلان دیا تھا آج سے 35-36 سال پہلے, جہاں مولانا عزیز اللہ صاحب نے بھی پڑھا ہے, اسکول کیا ہے, اور بہت سے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. انہوں نے انٹر کر رکھا ہے مولانا شاکر صاحب نے, اور 50-60 بچے علی گڑھ یونیورسٹی میں, 3 بچے معہد کے جامعہ ازہر میں ہیں اور جامعہ ملیہ میں ہیں, 2 بچے ازبکستان ہیں. میں اس کا داعی ہوں کہ بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے. آپ کے بچے جج بنے, آپ کے بچے ڈاکٹر بنے, یہ ماحول اس بات کا متقاضی ہے. لیکن اگر بچوں کا ایمان خطرے میں پڑتا ہے, بچے ایمان سے دور ہوتے ہیں, بچے اسلام کو چھوڑتے ہیں, بچے ڈاکٹر تو بنتے ہیں مگر بچے ملحد بھی بن جاتے ہیں, بچوں کے ہاتھوں میں دھاگے آ جاتے ہیں, بچے غیروں کو جا کر سر جھکاتے غیروں کے سامنے. ایسی تعلیم سے جہالت بڑی اچھی. تو میں کرنا چاہتا ہوں کہ حالات اس طرح کے, تو انہوں نے یہاں پر آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ کریں. جس طرح چاہے کر لو, آپ کی مرضی ہے, میدان کھلا ہوا آپ کے سامنے ہے. آج موبائلوں کا زمانہ ہے. آج یہاں پر رہنے والا ایک بچہ مکہ المکرمہ کے قاری سے قرآن پاک پڑھتا ہے. میرے کتنے جاننے والے دوست ہیں جو دوسرے ملکوں میں آن لائن بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں, مگر بچوں کو قرآن پاک دے دو. اگر بچوں کو قرآن پاک نہیں ملے گا تو مر جائے گا آپ کا بچہ. کار میں بیٹھا ہوا ہوگا مگر اس کی لاش ہوگی, شادی کے بڑے منڈپ میں ہوگا مگر اس کی روح نکل چکی ہوگی. میں نہیں کہتا ہوں, قرآن پاک کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, ہم نے وہی بھیجی آپ کی طرف پیارے پیغمبر, اپنی روح سے مراد یہاں پر قرآن پاک. قرآن پاک روح ہے, آپ کی روح ہے قرآن پاک, اس پورے معاشرے کی روح ہے. اگر یہ قرآن پاک ہمارے پاس نہیں رہے گا تو مر جائیں گے, تباہ برباد ہو جائیں گے. اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پاک لازم. یہ تو قاری سالم صاحب نے, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں, اور بچوں سے زیادہ میں ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو نے اپنے بچے یہاں پر بھیجے, اور ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس مدرسے کا تعاون کیا, اس مدرسے کو اپنا مدرسہ سمجھا, اس کے لیے دعائیں کی. حفظ دونوں تو بہت اونچی بات ہے. ایک صاحب تھے, ان کا انتقال ہونے لگا, اپنی بیوی سے انہوں نے کہا میرے انتقال کا وقت ہے, اب میں مر جاؤں گا. زانی آدمی تھا, بہت بڑا گنہگار تھا, کہا میں مر جاؤں گا, میرا کیا ہوگا.
کہ کیا کرنا چاہیے؟ کہا تمہیں امید ہے، اللہ کا حکم ہے، جو بچہ تمہارے رحم سے پیدا ہو، لڑکا لڑکی ہو، اسے قرآن پاک پڑھا دے۔ کہا بہت اچھا، بیٹا پیدا ہو۔ جب بیٹا 3-3.5 سال کا ہو گیا تو اس کی والدہ مثلاً اس بچے کو لے کر تجوید القرآن میں قاری سالم صاحب کے پاس اور کہا قاری صاحب یہ بچہ یتیم ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، باپ بہت شرابی زانی تھا، گناہوں میں ملوث تھا، اس کی تمنا تو اس کا بیٹا قرآن پاک پڑھ دے، میں لے آئی ہوں، آپ اسے قرآن پاک پڑھا۔ کہا بیٹھو بیٹا، بچہ بیٹھا، کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا، فرشتوں تھے، اس کے باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، فرشتوں اس کا عذاب ختم کر دو۔ پوچھا یا اللہ کیا بات ہو گئی؟ فرمایا میرے فرشتوں، اس کا معصوم تھا چھوٹا بچہ اپنی تتراہٹ والی زبان میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے فرشتوں، اس کا بچہ مجھے رحمان کہے اور مجھے رحیم کہے، میں اس کے باپ کو عذاب دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ غور کیجئے گا، اور جس کے بچے نے قرآن پاک نادرہ کر لیا، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جن کے بچے حافظ ہو گئے، اللہ الصمد، کیا اندازہ کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ کر ان نعمتوں کا؟ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کو دو ایسے تاج ملیں گے، ایک ایسا تاج ملے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑے گی، لوگ پوچھیں گے کون ہے یہ؟ کوئی ولی شہید؟ کہا نہیں، یہ حافظ قرآن پاک کے میرے ابو۔ دو ایسے جوڑے دیے جائیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے ایک جوڑے کی قیمت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہوگی۔ آگے فرمایا حدیث شریف میں، قرآن پاک پڑھے گا یہ حافظ بچہ، حافظ بندہ، جس باپ نے مزدوری کر کر اور دنیا کے ایک بات کیا ہو گئی اس وقت میں، لوگ سوچتے ہیں ہمارا بچہ پڑھے گا میں پیسے لا کر دے گا، پیسے نہیں ملتے ہیں، مسجدوں والے 6,000 کی تنخواہ دیتے ہیں، مدرسے میں فلاں چیز ہے، آج ہم اپنے بچوں کو دوسری جگہ لے کر جائیں، ہمارے دلوں میں بات آئی، سن لو بات کان کھول کر۔ ابھی اس بچے نے تقریر کی، امان اللہ نے بچے نے تقریر کی، یہ جو دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ اسلام ہے، یہ پیغمبر کا طریقہ ہے، یہ ہمیں پہنچایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کیسے پہنچایا ہے؟ آپ کی کتنی تنخواہ تھی؟ آپ کے گھر میں کتنے لا کر پیسے دیے؟ آپ کو تو لوگوں نے مارا ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، یہاں تو ہم جیسے نالائق لوگ آئے، قاری سالم صاحب نے دور تک ہمارا استقبال کیا، اتنا اعلیٰ درجے کی کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ صوفے رکھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے اتنا شاندار منڈپ تیار کیا ہے۔ میرا پیغمبر اور پوری دنیا کا محسن رحمت للعالمین جب دعوت دیتا تھا، لوگ کہتے تھے تو شاعر ہے۔ آپ قاری صاحب کو کہہ کر دیکھ لو شاعر، کہ تم مجنون ہے، آپ قاری صاحب کو کہہ کر دیکھ لو مجنون، آپ مجھے کہہ کر دیکھ لو کہ تو شاعر ہے، تو جادوگر ہے، تو کاہن ہے، کہانت کرتا ہے۔ پھر بھی پیغمبر نے دعوت پہنچائی، پیٹ کے اوپر آپ کے فاقوں کی وجہ سے پتھر پر پتھر رہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب میٹھے پہلے کھانا سننا تھے یا بعد میں کھانا سننا تھے؟ میں کہتا ہوں دین کے لیے فقر و فاقہ کرنا سننا، چھوڑ دو اس چیز کو، آپ کا بچہ آپ کو کما کر دے گا۔ آپ اس بات کی نیت کرو کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کے داعی بنائیں گے، حافظ بنائیں گے۔ بہت سی مسجدیں ہیں، علاقے ہیں، گاؤں ہیں جہاں کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، ہمارے بچے وہاں جا کر دین کا پیغام پہنچائیں گے اور اس دین کی دعوت۔ اس لیے آپ اپنی نیت کریں اور آپ کے دل میں جذبہ ہو کہ ہم اس بچوں کو یہ چیز دیں گے اور ہمارے بچے اس کو حاصل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں حافظ قرآن پاک کھڑا ہوگا، قرآن پاک پڑھے گا اور ابا کا ایک درجہ بلند ہوگا، پھر دوسری آیت پڑھے گا دوسرا، اور قرآن پاک میں جتنے حروف ہیں اتنے جنت میں درجے ہیں۔ آگے فرمایا قرآن پاک کھڑا ہوگا قیامت کے دن، اللہ اسے شکل عطا کریں گے کہ اللہ یہ حافظ ہے، امان اللہ، آپ اس کا اکرام کیجئے گا، تو اللہ تعالیٰ کرامت کا تاج عطا کرے گا۔ قرآن پاک عرض کرے گا اللہ اس میں اضافہ کیجئے، اللہ کرامت کا لباس عطا کرے گا۔ قرآن پاک عرض کرے گا اللہ آپ اس سے خوش ہو جائیے، اللہ فرمائیں گے قرآن میں اس سے خوش ہو گیا ہوں۔ پھر حکم ہوگا قرآن پاک پڑھو اور چڑھتے جاؤ، جہاں تمہارا قرآن پاک پورا ہوگا تمہارا ٹھکانہ یہ، اس لیے بات لمبی ہو جائے گی۔ میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں
کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک سے جوڑو. جو بچے چھوٹے مدرسے میں آئے اور جو بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں، 12ویں کلاس کرتے ہیں، انٹر کیا کہتے ہیں ہائی اسکول کر رہے ہیں، نیٹ کی تیاریاں کر رہے ہیں، ان بچوں کو بھی یہاں سے جوڑ دو. قاری سالم صاحب کا لڑکیوں کا مدرسہ بھی چلتا ہے، قاری ہارون صاحب بھی بیٹھے ہیں ان کے بھائی، ان کا بھی مدرسہ ہے لڑکیوں کا. آپ اپنے بچوں کو اسکول والوں کو وہ یہاں پر آ جائیں گے بچے، ان کا دین محفوظ ہو جائے گا، وہ قرآن پاک کے بارے میں کچھ جان جائیں گے. اور جو ہمارے بڑے بچے کام کرتے ہیں، تاجر ہیں، مزدور ہیں، کاشتکار ہیں، دستکار ہیں، قرآن پاک ان کے لیے بھی. وہ بچے بھی قاری صاحب سے آ کر ملیں کسی وقت میں اور وہ قرآن پاک سیکھیں اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں. اور بھائی آپ اس قرآن پاک کی تلاوت کرو، اس کو چومو، سینے سے لگاؤ. سردی کی لمبی راتیں ہیں، تہجد میں اٹھ جاؤ کم سے کم 4:30 بجے اور قرآن پاک کا آدھا پارہ تہجد میں پڑھو. آپ اگر سوچتے ہو کہ ہمارے مکان ہم کو بچا لیں گے، دکان بچا لیں گی، ہمارا پیسہ بچا لے گا، کوئی نہیں بچا گا. میں لکھ کر دیتا ہوں، اگر کسی سے آپ کا تعلق بھی ہے نا، وہ بھی آپ کو نہیں بچا سکتا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا طوفان آیا. پیغمبر کشتی میں سوار ہے، بیٹا طوفان میں ہے. کہا بیٹا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا کشتی میں سوار ہو جا، انکار کرنے والوں میں سے نہ. تو بیٹے نے کہا ساوی الی جبل یعصمونی من الماء، میں تیرنا جانتا ہوں، پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو لوں گا اور اس سے بچ جاؤں گا. باپ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹا آج کوئی بچنے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم کرے. اب سنو باپ، اس وقت کے جو طوفان ہے نا، وہ طوفان ان سے خطرناک، بڑے بڑے طوفان ہیں. یہ میرے استاد بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر ان طوفانوں سے بچنا چاہتے ہو، ان طوفانوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں صرف اور صرف یہ قرآن پاک بچا سکتا ہے، اس کا طریقہ بچا سکتا ہے. اور آقا کا آخری وقت ہے، فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں، تمہارے 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا. وہ پیغمبر جس نے 23 سال محنت کی، جو الف سے شروع ہوا تھا، بالکل جب اس نے اعلان کیا سب سے پہلے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں نے کہا تبا لک یادا جماعتنا، برباد ہو محمد، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے. دعوت کی اپنے گھر میں، کھانا کھلایا، کہا میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں. لوگ ٹھٹا اڑاتے ہوئے چلے گئے. یہ ہوا. وہ جب 23 سال کے قریب پورے ہونے والے تھے، آخری وقت تھا، فرمایا میں جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، پکڑ لینا. ہاتھوں سے نہیں فرمایا، پیغمبر بہت بڑے حکیم تھے، بہت بڑے ڈاکٹر تھے. عزو علیہ بن نوازی، ڈاڑوں سے پکڑ لینا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. قرآن پاک ہے اور ایک میرا طریقہ ہے. اب قرآن پاک ایک لفظ پڑھو گے 10 نیکی، وضو سے پڑھو گے 25 نیکی، نماز میں پڑھو گے 50 نیکی، کھڑے ہو کر پڑھو گے نماز میں 100 نیکی. انتقال کا وقت ہوگا قرآن پاک سرانے، جنازہ سامنے رکھا ہوا قرآن پاک سینے کے سامنے، قبر میں جائیں گے تو قرآن پاک آئے گا، حدیث شریف میں آتا ہے. میدان محشر میں قرآن پاک کھڑا ہوگا اور عرض کرے گا یا اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اللہ اس سفارش کو قبول فرمائیں گے. اور قرآن پاک کا پکڑنے سے الفاظ کا نہیں ہے، آج تو امت کو الفاظ کا بھی نہیں پتا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو آیا ہے اس اللہ نے پیغام ہمارے پاس بھیجا. ہمارے استاد تشریف رکھتے ہیں یہاں پر، فرماتے تھے کہ بھائی اگر تمہارے پاس خط آ جائے کہیں سے، شاید امام غزالی حضرت علی کے حوالے سے تمہارے پاس خط آ جائے سعودی عرب سے، عربی میں لکھا ہوا ہو اور تم اس کو پڑھ لو، تم مطلب نہ سمجھو، تمہیں مزہ آ جائے گا کہ نہیں آئے گا؟ تم ایسے آدمی کے پاس جاؤ گے جو بتائے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو قرآن پاک میں جو کچھ تعلیم ہے، برادری بعد میں، خاندان بعد میں، ابا بعد میں، امی بعد میں، سب سے پہلے قرآن پاک، حدیث پاک جو کہا اس کے اوپر عمل کرو. اب قرآن پاک نے کہا چوری نہ کرو، قرآن پاک نے کہا سودی کام نہ کرو، قرآن پاک نے کہا زنا نہ کرو، قرآن پاک نے کہا شراب نہ پیو. ہم کہاں پہنچ چکے؟ تو اس لیے آپ اس پر توجہ دیں. میں قاری سالم صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، بچے تیار ہیں یہاں آنے کے لیے. ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بھی یہ دولت آئے، یہ قرآن پاک آپ کے گھروں میں آئے، آپ ان بچوں سے محبت کریں، اس مدرسے سے محبت کریں، علماء کرام سے محبت کریں، قرآن پاک سے محبت کریں، اس کا ادب کریں، اس کی عظمت آپ کے دلوں میں ہوں، آپ قرآن پاک کو سینے سے لگانے والے ہوں
اور یہ مدرسہ آپ کے تعاون سے چلتا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ اجر آج ماں باپ کو دیں گے، استادوں کو دیں گے، وہ لوگ جنہوں نے اس مدرسے کا کسی طرح